साइंस जिन बुनियादों पर खड़ी है वो हैं कवानीन फितरत। जिन कवानीन फितरत को जिस हद तक दरियाफ्त कर लिया जाता है वो साइंस की बुनियाद है। नाज़रीन, साइंस के बुनियादी कवानीन और असूलों में से एक कानून और असूल जिसका रद्द या इनकार, पूरी की पूरी साइंस का रद्द या इनकार तस्लीम किया जाता है, वो ये है कि अगर मुमकिनात साबित हो जाएं तो मुमकिनात का ना ही इनकार किया जा सकता है ना ही उनका रद्द किया जा सकता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप इस कायनात में कोई काम होता हुआ देखते हैं तो वो मुमकिनात में से है, अब उसका इनकार या रद्द नहीं किया जा सकता। मसलन आप देखते हैं कि दो मुख्तलिफ मखलूकात के इख्तिलात से एक नई तीसरी मखलूक वजूद में आ जाती है, तो यह मुमकिनात में शामिल हो गया। इसका ना ही इनकार किया जा सकता है और ना ही रद्द किया जा सकता है। इसी तरह अगर आप कुछ होता हुआ अपनी आंखों से तो नहीं देखते, यानी मुशाहिदा नहीं करते, लेकिन आपके पास उसके बारे में इतना इल्म आ जाता है कि उसका इनकार नहीं किया जा सकता, तो वो मुमकिनात में शामिल हो जाएगा जिसका ना तो रद्द और ना ही इनकार किया जा सकता है। नाज़रीन, आप जरा गौर करें, साइंस के इसी बुनियादी असूलों कानून के तहत क्या इस बशर को यानी आपको दोबारा वजूद में लाए जाने का इनकार किया जा सकता है? इस बशर को जब वजूद में लाया गया तो इसे वजूद में लाने से पहले ना तो इससे पूछा गया, ना इससे इजाजत ली गई और ना ही बताया गया। और इसी तरह इसको मिटाने यानी इसे मौत देने के हवाले से भी ना तो इसे बताया गया, ना पूछा गया और ना ही इससे इजाजत ली गई। अब यह बात साइंस के बुनियादी असूलों कानून के तहत मुमकिनात में शुमार हो गई। इसका इनकार गोया के पूरी की पूरी साइंस का इनकार है, या इसका रद्द गोया के पूरी की पूरी साइंस का रद्द है। अब जब यह मुमकिनात में से है, यह मुमकिनात में से साबित हो गया, तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि दोबारा वजूद में ना लाया जाए? अगर दोबारा वजूद में लाने का कहा जाता है तो उसका इनकार कैसे किया जा सकता है? उसका रद्द कैसे किया जा सकता है? मुमकिन ही नहीं। हालांकि साइंस तो यहां तक जा चुकी है कि कायनात में जो कुछ भी वजूद में आ रहा है इसके पीछे साउंड वेव्स हैं, यानी आवाज की लहरें। आवाज की हर फ्रीक्वेंसी एक मखलूक को वजूद में लाती है। यानी अगर आप अपनी तख्लीक में गौर करते हैं तो यह एक लंबा प्रोसेस है। आप बहुत से मराहल और एक लंबी मुद्दत तय करने के बाद वजूद में आते हैं, लेकिन आपको वजूद में लाने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, बल्कि इससे कई गुना तेज और आसानी के साथ भी आपको वजूद में लाया जा सकता है, और वो है आवाज की लहरों से। एक तरफ आवाज की लहरें अपनी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद जर्रात को एक खास मकाम पर जबरदस्ती धकेलती हुई ला खड़ा करती हैं, और दूसरी तरफ हरारत से उन जर्रात में कीमियाई अवामल के जरिए जुड़ने की कैफियत बेदार की जा सकती है। इस तरह आपको बहुत जल्द और इंतहाई आसानी के साथ दोबारा वजूद में लाया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए ना तो पानी की जरूरत ना ही लंबे चौड़े मराहल की जरूरत है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ जर्रात की सूरत में जमीन में बिखरे हुए उस मवाद की जरूरत है जो पहले एक बार वजूद में आ चुका हो, पहले एक बार वजूद बन चुका हो, यानी वजूद बनकर तहलील हो चुका हो, जिससे उसमें वो तमाम के तमाम अज्जा मौजूद होंगे जिनकी उसे वजूद में लाने के लिए जरूरत है। अब जब आपको वजूद में लाया गया और मौत दी जाएगी, दोबारा ज़रात में तहलील कर दिया जाएगा, तो इसके बाद कभी भी किसी भी वक्त आपको बहुत जल्द और इंतहाई आसानी से वजूद में लाया जा सकता है। इस हवाले से साइंस तो क्या दुनिया की कोई ताकत दोबारा वजूद में लाने का रद्द नहीं कर सकती। अब आइए नाज़रीन दूसरे पहलू की तरफ, दूसरे पहलू से भी इस हकीकत को बिल्कुल खोलकर आपके ऊपर वाज़ेह करते हैं, आपके सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक मशीन बनाते हैं, उसमें एक पुर्जा खराब हो जाता है या ठीक से काम नहीं करता, तो सवाल यह पैदा होता है कि आप क्या करेंगे? क्या उस पुर्जे को वहीं रहने देंगे या निकाल देंगे? अगर निकाल देंगे तो क्या हमेशा के लिए निकाल देंगे या फिर आर्जी तौर पर निकालेंगे? क्योंकि अगर हमेशा के लिए निकालना होता या निकाला जा सकता था तो फिर उसे वजूद में ही क्यों लाया जाता? उसे वजूद में ही क्यों लाया गया? इसलिए पहली बात कि उस पुर्जे को निकाल देंगे, दूसरी बात कि उसे हमेशा के लिए नहीं निकालेंगे बल्कि दोबारा वापस लाएंगे, क्योंकि अगर हमेशा के लिए निकालना होता या निकाला जा सकता था तो उसे वजूद में ही ना लाया जाता। जब वजूद में लाए तो जाहिर है बगैर मकसद के तो वजूद में नहीं लाए,
इसलिए उसको दोबारा वजूद में लाना नागुज़ीर है। बिल्कुल इसी तरह जरा गौर करें, फितरत ने आपको वजूद दिया, फितरत आपको वजूद में लाई, तो क्या फितरत बगैर किसी मकसद के आपको वजूद में लाई? दूसरी बात, अगर आप उस मकसद को पूरा नहीं करते जिस मकसद के लिए फितरत ने आपको वजूद दिया, फितरत आपको वजूद में लाई, यानी आप फितरत से मुताबिकत नहीं रखते, तो क्या फितरत आपको रहने देगी? फितरत आपका वजूद बर्दाश्त करेगी या फिर निकाल बाहर करेगी, आपको दोबारा कलअदम कर देगी? तीसरी बात, क्या फितरत आपको दोबारा वापस नहीं लाएगी? आपको दोबारा वापस नहीं लाया जाएगा, क्योंकि अगर दोबारा वापस नहीं लाया जाना था तो पहली बार वजूद में ही क्यों लाया गया? जब तक वो मशीन मौजूद है तब तक आपको कलअदम नहीं किया जा सकता। मुख्तसर मुद्दत के लिए तो आपको कलअदम किया जा सकता है, लेकिन दोबारा आपको वापस लाना नागुज़ीर है। ये बशर यानी आप इस जमीन में एक पुर्जा हैं और मशीन पुर्जे के बगैर काम नहीं कर सकती, इसलिए ख्वाह कुछ ही क्यों ना हो जाए, आपको दोबारा लाया जाना नागुज़ीर है। इस पहलू से भी साइंस तो क्या, दुनिया की कोई ताकत दोबारा उठाए जाने का रद्द नहीं कर सकती। हां, अलबत्ता इनकार तो किया जा सकता है, लेकिन जान लें तब तक जब तक कि वक्त नहीं आ जाता। जब वक्त आ जाएगा तब कहा जाएगा कि अब इनकार करो, मगर तब आप मानेंगे, तब आप मानने की जिद करेंगे और तब आपका मानना आपको कोई नफा नहीं देगा। अब आते हैं एक तीसरे पहलू की तरफ। तीसरे पहलू से आप पर यही बात बिल्कुल खोलकर वाज़ेह करते हैं, आपके सामने रखते हैं। आप एक मुहावरा सुनते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस कायनात में यह ना सिर्फ कानून है बल्कि अटल हकीकत है, जिसका रद्द साइंस भी नहीं कर सकती कि हर अमल का रद्द अमल होता है, बल्कि उल्टा ये साइंस के बुनियादी असूल और कवानीन में से एक असूल और कानून है कि हर अमल का रद्द अमल लाजिम है। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखते हैं। मसलन आपका कोई नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान करता है, तो क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? तो जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जब नुकसान है ही नाकाबिले बर्दाश्त तो जारी बात है फिर छोड़ा कैसे जाएगा, बर्दाश्त कैसे किया जाएगा? इसलिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि आप उसे पूरा पूरा बदला देंगे, उसे उसके किए की सजा देंगे। तो नाज़रीन, अब सवाल यह पैदा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फितरत अपने ही बुनियादी असूलों कवानीन के खिलाफ करे? आप फितरत के साथ दुश्मनी करें, जमीन और इसके गिर्द गैसों की तहों में सब कुछ तबाह बर्बाद कर दें और आपको फितरत कोई सजा ना दे, आपको ऐसे ही छोड़ दे? यह मुमकिन ही नहीं कि फितरत आपको ऐसे ही छोड़ दे। जरा गौर करें, जब आप खुद अपने हाथों से इस जमीन को जहन्नम बना रहे हैं, जो कि फितरत ने इसे जहन्नम नहीं बल्कि जन्नत बनाया था, तो फितरत इस जहन्नम में किसी और को लाकर रखेगी, सजा किसी और को देगी? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए आपका दोबारा वजूद में लाया जाना नागुज़ीर है और यह होकर रहेगा। दुनिया की कोई ताकत इसका रद्द नहीं कर सकती और ना ही साइंस इसका रद्द कर सकती है, बल्कि साइंस तो उल्टा इस बात की तस्दीक कर रही है। साइंस के बुनियादी असूलों कवानीन खुद इसकी तस्दीक कर रहे हैं दोबारा वजूद में लाए जाने की। नाज़रीन, याजूज और माजूज हो, नुफ़िख़ा फ़िस्सूर हो, इंसानों का जमा किया जाना हो, आखिरा हो, जन्नत और जहन्नम हो, या फिर मौत के बाद दोबारा उठाया जाना, ये हकायक आप पर बिल्कुल खोलकर वाज़ेह कर दिए गए। ये कोई देवमालई कहानियां नहीं है जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि ये वो हक है जिसका दुनिया की कोई ताकत रद्द नहीं कर सकती। अगर इनकार करते हैं तो जान लें अनकरीब वो वक्त भी आ जाएगा, बल्कि ऐसे ही जैसे आप सुबह सोचते हैं कि रात अभी बहुत दूर है, बिलाखिर वो आ जाती है, आप उसी में मौजूद होते हैं, ऐसे ही वो वक्त भी आ जाना है जब आप मानेंगे, लेकिन तब आपका मानना आपको कोई नफा नहीं देगा। इसी तरह आप सोचते हैं कि मौत बहुत दूर है, इतनी दूर के जैसे आनी ही नहीं, लेकिन बिलाखिर वो वक्त भी आ जाता है जब आप मौत को अपने सबसे ज्यादा करीब देखते हैं। मौत से करीब कोई दूसरी शय नहीं होती, उससे भागने की कोई जगह नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही अभी वाज़ेह करदा आखिरत ने भी आ जाना है, जन्नत और जहन्नम ने आ जाना है। आज आप नहीं मानते और इनकार ही करते हैं, आंखें बंद करके अपने आबाओ अजदाद के पीछे ही चलते हैं, तो फिर जान ले मनवाना हमारा काम नहीं है। मनवाना अल्लाह के भेजे हुए का काम नहीं है। हमारा काम तो सिर्फ और सिर्फ पैगाम का पहुंचाना है।
جب وقت آئے گا تب وہ ذات خود ہی منوائے گی، تب وہ ذات خود ہی منوا لے گی، اور ایسا منوائے گی کہ تب آپ کو کہا جائے گا کہ اب انکار کرو، اب انکار کرو، مگر تب آپ انکار نہیں کریں گے، تب آپ ماننے کی ضد کریں گے، ایسے ہی ماننے کی ضد کریں گے جیسے آج آپ نہ ماننے کی ضد کر رہے ہیں، انکار کرنے کی ضد کر رہے ہیں۔ ناظرین، سورہ الکہف کی اگلی آیات میں یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ کس طرح جہنم سامنے لائی جا رہی ہے، اور کون ہیں کافرین جن کے لیے جہنم سامنے لائی جا رہی ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اور انہیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ اس سب کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں کر دیا۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کافرین کا ذکر کیا، یعنی جو حق کو نہیں مان رہے اور الٹا حق کی تکذیب کر رہے ہیں، زمین و آسمانوں میں فساد کر رہے ہیں، جو یاجوج اور ماجوج ہیں، ان کا ذکر کیا، ان کے بارے میں کہا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ایسے لوگ تھے ان کی آنکھیں غطاء میں میرے ذکر کے بارے میں۔ ناظرین، غطاء کہتے ہیں اس شے کو یا اسے جسے دیکھنے سے اصل نظر آنا بند ہو جائے، اصل پردے میں چلا جائے، وہ شے اصل پر پردہ بن جائے، آپ اسی میں گمسم ہو جائیں، اسی میں مگن ہو جائیں، اسی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں۔ مثلا اسے آپ ایک مثال سے سمجھ لیں، آج آپ کسی سے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ خام تیل کیا ہے، یہ جو زمین سے زمین کا خون نکالا جا رہا ہے یہ کیا ہے، تو وہ جب خام تیل کو دیکھے گا تو اسے آج جو کچھ بھی خام تیل سے بن رہا ہے وہ نظر آئے گا، وہ خام تیل کو اس دور کا سب سے قیمتی ترین خزانہ کہے گا، اسے خام تیل سب سے قیمتی ترین خزانہ نظر آئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خام تیل تو اللہ کے غیب میں سے اللہ کی آیت ہے، خام تیل تو زمین کا خون ہے، اللہ کی آیت ہے۔ خام تیل میں اگر غور کیا جائے تو اللہ کو سامنے آنا چاہیے، اللہ کو یاد کر لیا جانا چاہیے، اللہ یاد آنا چاہیے، لیکن یہاں معاملہ بالکل الٹ ہے۔ خام تیل کو دیکھ کر اس میں غور کرنے سے تو جو بلا دیا گیا تھا یعنی اللہ یاد آ جانا چاہیے تھا، لیکن کسی کو بھی خام تیل کو دیکھ کر اللہ نظر نہیں آتا، اللہ یاد نہیں آتا، بلکہ دنیا جنت نظر آتی ہے، خام تیل سے بننے والی سہولتیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح آپ گاڑیوں کے بارے میں سوال کر لیں تو کسی کو بھی یہ دعوت الارض نظر نہیں آئے گا، بلکہ ہر کسی کو یہ ترقی اور جدیدیت نظر آئے گی۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے کہ کیسے دعوت الارض وجود میں آیا۔ اللہ کی آیات ہیں جن میں پنگے لے کر، جن میں چھیڑ چھاڑ کر کے، جن کی تکذیب کر کے، اللہ کی آیات کا کذب کر کے دعوت الارض وجود میں لایا گیا، لیکن کسی کو بھی اللہ کی آیات نظر نہیں آ رہی، بلکہ وہی نظر آ رہا ہے جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، جسے یہ ترقی کا نام دیتے ہیں، اسی میں یہ مگن ہو چکے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے ذکر سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، یہ اسی میں مگن ہوئے ہیں جسے یہ ترقی کا نام دیتے ہیں۔ اس سب نے ان کے لیے اللہ پر پردہ ڈال دیا، تو آج جو کچھ بھی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہے کوئی جو غور و فکر کرے اور اللہ کو یاد کر لے؟ آج یہ حق آپ کے سامنے ہے، اللہ نے ان آیات کی صورت میں آج کی تاریخ اتاری تھی۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنا ہے وَقَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور تھے نہیں استطاعت رکھ رہے جو سنایا جا رہا ہے اسے سن کر اس کی اطاعت کریں، یعنی یہ اس قدر عقل کے اندھے ہیں۔ چلو مان لیا کہ یہ فتنہ دجال اتنا عظیم اور سخت فتنہ ہے کہ اسے خود سے سمجھنا بہت مشکل ہے، اتنا مشکل کہ ناممکن کے قریب تر ہے، چلو مان لیا یہ ناممکن ہے، لیکن اب تو تمہیں تمہاری ہی آواز میں، تمہاری ہی زبان میں کھول کھول کر سنایا جا رہا ہے، اس کے باوجود تم میں سننے کی استطاعت نہیں۔ اب جب سنایا جا رہا ہے تو سن کر ہی اطاعت کر لو، مان لو جو کہا جا رہا ہے، اب تو سب تمہارے سامنے ہے، تم پر کھول کھول کر واضح کر دیا گیا، کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے، وہ کرو جو واضح کیا جا رہا ہے، جو تمہیں سنایا جا رہا ہے۔ لیکن اے عقل کے اندر تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تمہیں کھول کھول کر سب کچھ سنایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی تم میں سننے تک کی بھی استطاعت نہیں ہے، سن کر عمل کرنے کی استطاعت نہیں ہے، سن کر عمل بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑی بدبختی کوئی اور ہو سکتی ہے اور ہوگی؟ ناظرین، آپ خود غور کریں کہ آج سب کچھ کھول کھول کر واضح نہیں کیا جا رہا، آپ کی اپنی زبان میں، آپ ہی میں سے ایک بشر آپ ہی کی زبان میں سب کچھ کھول کھول کر واضح نہیں کر رہا،
क्या आज सब कुछ खोल खोल कर नहीं सुनाया जा रहा, लेकिन है कोई जो सुनकर मानने की इस्तात रखने वाला हो? क्या इससे भी बढ़कर हक खोला जा सकता है? अब तो एक एक बात हर लिहाज से, हर पहलू से खोल खोल कर वाज़ेह की जा रही है, खोल खोल कर सुनाया जा रहा है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इंसानियत की रहनुमाई के दावेदार, जन्नत और जहन्नम के ठेकेदार मुल्ला भी अपने कानों में उंगलियां ठोंस कर बैठे हुए हैं, आंखें बंद की हुई हैं और गूंगे हो चुके हैं। जबान से अल्लाह की गुलामी के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये अल्लाह के दुश्मन हैं, ये ख्वाहिशात के पुजारी हैं, अपनी ख्वाहिशात की तबाह कर रहे हैं। इन पर फर्ज था कि अब जब इन पर हक बिल्कुल खोल खोल कर वाज़ेह किया जा रहा है, तो ये लोग हक की ताईदो तस्दीक करते, लोगों को दुनिया और आखिरत में हलाकत से बचाते। लेकिन ना तो ये खुद जहन्नम से बचना चाहते हैं और ना ही ये चाहते हैं कि ये अकेले जहन्नम में जाएं, अकेले दुनिया और आखिरत में अजाब का शिकार हों, बल्कि ये चाहते हैं कि आंखें बंद करके इनके पीछे चलने वाली अक्सरियत को भी अपने पीछे जहन्नम में लेकर जाएं। फिर नाज़रीन देखें अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या कहना है। अफहसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना अतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला। अफहसिबल्लज़ीना कफ़रू, क्या पस हिसाब करते हैं, अपना मुहासबा करते हैं, अपना एहतसाब करते हैं वो लोग जो कुफर कर रहे हैं, जो हमारी दावत को तस्लीम नहीं कर रहे, यानी ये जो हक बिल्कुल खोल खोल कर वाज़ेह किया जा रहा है और इसके बावजूद भी हक को तस्लीम करने को तैयार ही नहीं, हक से इनकार कर रहे हैं। जब ये अपने गिरेबानों में झांकते हैं, अपने अमाल को देखते हैं, अपने करतूतों को देखते हैं, जो कुछ इन्हें हासिल हो चुका, ये जब उसे देखते हैं तो इस नतीजे पर पहुंचते हैं, ये गुमान करते हैं, ये नतीजा हज करते हैं कि इन्हें कुछ नहीं होने वाला, इनके पास बड़े जदीद असबाबो वसाइल हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ये तो मोहसिन है, एहसान कर रहे हैं, ये तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे। अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, कि इन्होंने अखज़ किया हुआ है मेरे इबाद को अपने मिशन में, अपने मकसद में मावनतकार, मुझे यानी अल्लाह को हटाकर, अल्लाह को साइड पे करके। नाज़रीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कई मकामात पर यह बात बिल्कुल खोलकर वाज़ेह कर दी कि जमीनों आसमानों में जो कुछ भी है तमाम की तमाम मखलूकात अल्लाह की इबाद हैं। अल्लाह के इबाद को मिन दूनिल्लाह औलिया बनाना यह है कि अगर आज आपको यह सब हासिल हुआ था, अगर आज यह आपको सब हासिल हुआ, आपको चाहिए था कि इन सब मखलूकात से या जो कुछ भी आपको हासिल हुआ तो अल्लाह को अपना मकसद बनाकर उसके लिए इन सब का इस्तेमाल करते, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का मकसद और मिशन इंसानियत की खिदमत या तरक्की और खुशहाली के नाम पर जमीनों आसमानों में फसाद नहीं था, और ना ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मकसद और मिशन में इन असबाब से मावनत हासिल की, बल्कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को याद किया। सुलेमान पर वाज़ेह हो गया कि अल्लाह क्या है, ये जो एग्जिस्टेंस है, जो वजूद नजर आ रहा है, ये अल्लाह ही का वजूद है। तो अल्लाह को अपना मकसद और मिशन बनाया, अपना मकसद और मिशन अल्लाह को बनाया, और अल्लाह को अपना मकसद और मिशन बनाते हुए जमीनों आसमानों में फसाद को रोकने और इस्लाह के लिए उन असबाब से मावनत हासिल की जो कुछ भी सुलेमान को दिया गया था। बिल्कुल यही आपको करना था, अपना मकसद और मिशन अल्लाह को बनाना था, अपना मकसद और मिशन अल्लाह को बनाना है, और अल्लाह को मकसद और मिशन बनाते हुए जमीनों आसमानों में फसाद को रोकने और इस्लाह के लिए इन असबाब से मावनत हासिल करना थी। मावनत हासिल करनी है, इन्हें अपना औलिया बनाना है, अपना वली बनाना है, वरना अगर इन असबाब का इस्तेमाल मिन दूनिल्लाह किया तो दुनिया और आखिरत में हलाकत से कोई नहीं बचा सकता। तो क्या आज वही किया जा रहा है जो सुलेमान ने किया, या फिर आज उसके बिल्कुल बरक्स किया जा रहा है? आज आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, अपने गिरेबान में झांक लें, जिसको जो कुछ भी अता किया गया वो मिनल्लाह नहीं बल्कि मिन दूनिल्लाह इस्तेमाल कर रहा है, और उल्टा ये समझ रहा है कि उसे कोई जवाल नहीं, ना तो दुनिया में उसे कोई अजाब मिल सकता है और ना ही आखिरत में, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हर शख्स अपनी जात में गौर करे कि अल्लाह ने उसे क्या अता किया और वो उसका किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, किस से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आपको जो भी सलाहियतें दी गई, जो असबाब वसाइल दिए गए, जो माल दौलत दी गई,
جو عقل و ذہانت دی گئی، جو قوت دی گئی، جو بولنے کی صلاحیت دی گئی، جو اولاد دی گئی، خواہ کچھ ہی کیوں نہ دیا گیا ہو، ذرا غور کریں ان کا استعمال کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کا مقصد و مشن کیا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے، جسے پانے کے لیے ان سے معاونت حاصل کر رہے ہیں، انہیں اپنا ولی بنا رہے ہیں؟ حق آپ پر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا، اور آپ کا انجام کیا ہے وہ بھی بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا۔ اگر تو آپ کا مقصد اللہ ہے اور من اللہ ان سب کا استعمال کر رہے ہیں تو الحمدللہ، ورنہ جو آپ کر رہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں، جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے ذکر کر دیا، اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُولًا۔ یعنی اب اپنا محاسبہ کرو، جب تم پر حق بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا، یہ کافرین کے لیے اترا ہے۔ اب جب تم اپنا احتساب کرو گے تو تم پر واضح ہو جائے گا کہ تم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہو۔ اب جب حق تمہارے لیے اتارا گیا ہے، کھول کھول کر واضح کر دیا گیا ہے، تو اب اپنا احتساب کرو۔ اب تم پر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی، تم خود یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ اس میں کچھ شک نہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو جہنم تھی جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اسے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ہم وہ جو جہنم تھی اسے تیار کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، پیچھے آپ پر واضح کر دیا گیا کہ جو کچھ بھی آپ کو دیا گیا، اگر آپ انسانیت کی خدمت کے نام پر، جدیدیت اور ترقی کے نام پر، دنیاوی مال و متاع کے حصول کے لیے اپنی خواہشات کی اتباع میں ان سب کا استعمال کر رہے ہیں، تو آپ اپنے ہی ہاتھوں سے زمین کو جہنم بنا رہے ہیں۔ آپ کے ان مفسد اعمال کے رد عمال میں یہ زمین جہنم بن رہی ہے، جو ان قریب مکمل تیار ہو جائے گی اور آپ کو اسی میں ڈالا جائے گا۔ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی واضح کر دیا، اے کافرین، اور جان لیں کافرین سے مراد وہ نہیں جو دائرہ اسلام سے باہر ہیں۔ اللہ کے ہاں ایسا کوئی دائرہ نہیں، اور نہ ہی اسلام کے نام پر جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ دین اسلام ہے۔ اللہ کے ہاں یہ دین اسلام نہیں ہے۔ کافرین کون ہیں؟ پیچھے بار بار واضح کر دیا، جو اللہ کی آیات سے کفر کر رہے ہیں، جو حق بالکل کھول کھول کر واضح کر دیے جانے کے باوجود بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں، تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی زمین و آسمانوں میں ہے یہ اللہ کی آیات ہیں۔ انہیں اللہ کی آیات ماننے سے انکار کر رہے ہیں اور الٹا ان میں پنگے لے رہے ہیں، فطرت میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ اب اپنا محاسبہ کرو اور دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم اپنے لیے خود اپنے ہی ہاتھوں سے جہنم تیار کر رہے ہو۔ یہ تھی وہ جہنم جو آج تم اپنے ہی ہاتھوں سے تیار کر رہے ہو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کہنا ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اس وقت اللہ اپنے بھیجے ہوئے کو کہہ رہا ہے، اپنے رسول کو کہہ رہا ہے، جس کے ذریعے اللہ اس وقت انسانوں کو کھول کھول کر متنبہ کر رہا ہے، حق کھول کھول کر واضح کر رہا ہے کہ تو ان سے کہہ۔ اس وقت جو دنیا میں لوگ آباد ہیں، یہ جو انسان ہے، ان سے کہہ، کیا ہم تمہیں وہ علم دیں جو ہمارے یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں؟ جو یہ کر رہے ہیں، یعنی اس وقت دنیا میں جو لوگ آباد ہیں، جو یہ کر رہے ہیں، اس سے ان کے لیے ان کا ایک ایک عمل خسارے میں لے جا رہا ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ ایسے لوگ جو دل ہیں، رستے سے ہٹ کر ہیں، ان کی تمام تر صحیح یعنی جو کچھ بھی یہ لوگ دنیاوی زندگی میں کر رہے ہیں وہ سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو اعمال کر رہے ہیں، تو اپنی صحیح کو دیکھ کر، اپنے اعمال کو دیکھ کر یہی نتیجہ اخذ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی نتیجہ اخذ کیے ہوئے ہیں کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں احسان کر رہے ہیں، خود کو محسن سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، ہم تو بہت نیکیاں کر رہے ہیں، ہم تو بہت نیک ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو اللہ کے عباد ہیں۔ یعنی آج کسی انجینئر کو لے لیں، کسی سائنسدان کو لے لیں، کسی پروفیسر کو لے لیں، کسی ٹیچر کو لے لیں، کسی مولوی کو لے لیں، کسی ڈاکٹر کو لے لیں، کسی بینکر کو لے لیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے شخص کو لے لیں، تو حقیقت میں وہ کیا کر رہا ہے؟ حقیقت میں وہ زمین و آسمانوں میں فساد کر رہا ہے، وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے،
اور جب وہ اپنے اعمال کو دیکھتا ہے تو وہ یہی سمجھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ تو جو کچھ بھی کر رہا ہے احسان ہی کر رہا ہے، وہ تو مسیحا ہے، وہ تو بہت اچھا شخص ہے، وہ تو مومن ہے، وہ تو انسانیت کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو بالکل کھول کر واضح کر دیا کہ اے عقل کے اندھو، تمہیں بے شک کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن جان لو یہ حق ہے کہ تم اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو۔ ایک شخص ایمبولینس بنا کر بیماروں کو ہسپتالوں میں لے جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ تو بہت بڑا محسن ہے، انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، احسان کر رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کبھی کسی نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ گاڑی جسے تو ایمبولینس بنا کر انسانیت کی خدمت کا دعوے دار بنا ہوا ہے اور اپنی نظروں میں بہت بڑا مومن و محسن بنا ہوا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ گاڑی دابۃ الارض ہے جس کی تخلیق زمین و آسمانوں میں فساد عظیم سے ہوئی۔ وہ زمین و آسمانوں میں فساد عظیم کرنے کے بعد وجود میں آئی، اس کے بعد اس میں جو ایندھن ڈالا جا رہا ہے، تو جو اس میں ایندھن ڈال رہا ہے وہ زمین کا خون ہے، زمین کا خون اللہ کے غیب کا کفر کر رہا ہے، تو اللہ کی آیات کا کذب، پھر وہ دابۃ الارض جو زہریلی گیسیں خارج کر رہا ہے، زمین و آسمانوں میں فساد کر رہا ہے، اس سے زمین جہنم بن رہی ہے، لا تعداد مخلوقات کا قتل ہو رہا ہے، فساد عظیم ہو رہا ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ تو بہت بڑا محسن ہے، تو احسان کر رہا ہے۔ ایسے لوگ بہت بڑے محسن ہیں، یہ محسن ہیں یا یہ مجرم ہیں؟ اسی طرح کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا انسان اس میں غور کر لے، اپنے اعمال میں غور کر لے، تو اس پر حق بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا کہ وہ محسن نہیں بلکہ مجرم ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے۔ وہ اپنی نظروں میں مومن و محسن بنا بیٹھا رہے، لیکن ان قریب اس کے پاس سوائے پچھتاوے اور چیخنے چلانے کے کچھ نہیں ہوگا۔ تب چیخے گا، چلائے گا، لیکن تب کچھ نفع نہیں ہوگا۔ یہ ملا اللہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ ملا اللہ کے سب سے بڑے دشمن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، لیکن حقیقت میں کسی ایک کو بھی علم نہیں کہ دین ہے کیا۔ یہ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں، یہ اللہ کے مجرم ہیں، جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جو ہے ہی جہالت، جو کہ پوجا پاٹ ہے، یہ پوجا پاٹ کو دین کا نام دے کر، اور جو دین ہے اسے دنیا کا نام دے کر انسانوں کے لیے اللہ کے ساتھ دشمنی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ آج زمین و آسمانوں کی حالت کے اصل اور بنیادی ذمہ دار یہی لوگ ہیں، یہی ملا جو پہرہ دار تھے۔ یہ خود کو بہت بڑے محسن سمجھتے ہیں، خود کو اللہ کے چہیتے سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں اللہ کا ہی علم نہیں کہ اللہ کیا ہے۔ یہ اپنے بے بنیاد باطل عقائد و نظریات کو ہی اللہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو اللہ ہے اس کا انہیں علم ہی نہیں، الٹا اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور انسانوں کو بھی اللہ کے ساتھ دشمنی پر ابھار رہے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ساتھ دشمنی کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ پھر ناظرین اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہی ہیں وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کے رب کی آیات سے، اپنے رب کی آیات سے، اور اپنے رب میں واپس ڈلنے سے کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں۔ پس ناکام کروا دیا ان کے اعمال نے انہیں، جو بھی اعمال انہوں نے کیے وہ رستے سے ہٹ کر کرتے رہے، جن کا نہ کرنا کرنے سے زیادہ بہتر تھا۔ پس نہیں ہم قائم کر رہے ان کے لیے یوم القیامہ وزن، یعنی ان کے حسن اعمال کے پلڑے بالکل خالی ہوں گے، اس پلڑے میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں یہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، یہ تو محسنین ہیں، لیکن ان کا کوئی ایک بھی عمل ان کو کوئی نفع نہیں دینے والا، بلکہ الٹا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں، ان کے اعمال ان کے لیے جہنم بن رہے ہیں۔ اصل وجہ ہی یہی ہے کہ ان کو علم ہی نہیں کہ یہ ہیں ہی گمراہ۔ جب ان کو آخرت کا ہی علم نہیں کہ آخرت کیا ہے، جب ان کو علم ہی نہیں کہ جنت کیا ہے، جب ان کو علم ہی نہیں کہ جہنم کیا ہے، یہ آخرت کو، جنت و جہنم کو دیو مالائی کہانیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آخرت، جنت و جہنم ان کے نزدیک ہیں ہی دیو مالائی کہانیاں، تو ظاہر ہے پھر یہ جو کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں گے کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، یہ بہت بڑے محسن ہیں، حالانکہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے زمین کو وہی جہنم بنا رہے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔
حق اس قدر کھول کھول کر واضح کر دیے جانے کے باوجود بھی یہ جو کچھ بھی زمین و آسمانوں ہیں انہیں اللہ کی آیات ماننے کو تیار ہی نہیں. یہ اللہ کی آیات سے کفر کر رہے ہیں. جو ان کا رب ہے اس سے کفر کر رہے ہیں. کیا غور نہیں کیا کہ کون ہے تمہارا رب؟ ذرا غور تو کرو, کیا یہی وہ ذات نہیں جس نے تمہیں وجود دیا جنہیں تم مخلوقات کا نام دیتے ہو؟ ذرا غور تو کرو تم کیسے وجود میں آئے, کیسے خلق ہوئے؟ ذرا غور تو کرو تمہاری ضروریات کیا ہیں, انہیں کون خلق کر رہا ہے؟ کیا یہی جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے یہی سب سامنے نہیں آئے گا خالق کی صورت میں؟ جب یہی رب سامنے آتا ہے تو پھر رب سے ہی کفر کر رہے ہو, رب کی ہی تکذیب کر رہے ہو. کیا اسی سے تم وجود میں نہیں آئے اور موت کے بعد دوبارہ اسی میں نہیں جا ملو گے؟ دوبارہ یہی ذات تمہیں وجود میں نہیں لائے گی؟ پھر بھی اسی سے کفر کر رہے ہو. اس کی ایک بھی ماننے کو تیار نہیں, اپنے رب کو مخلوقات کا نام دے کر اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. عقل کے اندھو غور تو کرو. اب جب اپنے رب ہی کی آیات سے کفر کر رہے ہو اور دن رات اپنے ہی ہاتھوں سے کیے جانے والے مفسد اعمال کو احسانات سمجھ رہے ہو تو تمہارا انجام کیا ہے؟ جان لو تمہارا انجام تم پر ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا گیا. خواہ تم مانو یا نہ مانو اور خواہ تمہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ لگے. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. وہ بدلہ ان کا جہنم اس کے سبب جو کفر کر رہے ہیں اور اخذ کر رہے ہیں میری آیات اور میرے رسولوں سے ہزوا. یعنی اس وجہ سے ان کا انجام جہنم ہے, ان کا بدلہ جہنم ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور جو یہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی آیات سے کفر کر رہے ہیں, ان میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں, انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, ان کے خلاف ہی ہر عمل کر رہے ہیں اور بالکل یہی ہر اس کے ساتھ بھی کر رہے ہیں جو میرا رسول ہے, یعنی جو میرا بھیجا ہوا ہے, جو میری آیات کو ان پر کھول کھول کر واضح کر رہا ہے, ان پر حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر رہا ہے. یہ اس کے احسان مند ہونے کی بجائے الٹا اس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں, اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, اس کی تحقیر و تذلیل کر رہے ہیں, اسے نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں, اس کے خلاف محاذ کھلے ہوئے ہیں. جس سے وہ متنبہ کر رہا ہے اس سے باز آ کر عذاب سے بچنے کی بجائے الٹا ڈنکے کی چوٹ پر وہی کر رہے ہیں. اپنے آباء و اجداد کو ترک کر کے میرے رسول کی طرف سے کھول کھول کر واضح کردہ حق کو اخذ کرنے کی بجائے, پکڑنے کی بجائے الٹا رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کو کسی بھی صورت چھوڑنے کو, ترک کرنے کو تیار ہی نہیں. اللہ کے بھیجے ہوئے سے دشمنی تو اللہ سے دشمنی ہے, یہ اللہ کے رسول سے دشمنی نہیں بلکہ اللہ سے دشمنی کر رہے ہو. کیونکہ اگر وہ اللہ کا رسول نہ ہوتا, اگر یہ اللہ کا رسول نہ ہوتا تو کیا پھر بھی تم اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے؟ نہیں, بالکل نہیں, بلکہ اس کے ساتھ صرف اسی وجہ سے تو ایسا کر رہے ہو کیونکہ یہ اللہ کا رسول ہے. جب اللہ کا رسول ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا کر رہے ہو تو پھر ظاہر ہے اصل میں یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. رسول کا تو اپنا کوئی وجود ہوتا ہی نہیں, رسول تو اللہ کی زبان ہوتا ہے. رسول کا مقصد و ذمہ داری ہوتی ہے وجود کی ترجمانی کرنا, پیغام پہنچانا. سو رسول آسان طریقے سے پیغام پہنچا رہا ہے اور کھول کھول کر پہنچا رہا ہے. اب یہ اپنی منصوبہ بندیاں کریں, یعنی اب تم اپنی منصوبہ بندیاں کرو. اللہ اپنی منصوبہ بندی کر رہا ہے, اللہ کی اپنی منصوبہ بندی ہے. جلد ہی جان لیں گے, جلد ہی تم جان لو گے کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے. جلد ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے, یہ جلد ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. ناظرین, جب زبان اپنا کام کرتی ہے اور زبان سے کوئی نہ مانے باز نہ آئے تو زبان کے فوراً بعد ہاتھ حرکت میں آتا ہے, لاتیں حرکت میں آتی ہیں. لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے, اس لیے زبان کو اپنا کام کر لینے دو. رسول کو حق ہر لحاظ سے کھول کھول کر پہنچا لینے دو. جیسے ہی رسول اپنا کام مکمل کر چکے گا تو اس کے فوراً بعد ہاتھ اور لاتیں حرکت میں آئیں گی. تب تم مانو گے, لیکن تب تمہارا ماننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا. سو اے اس وقت دنیا میں آباد لوگوں, جان لو تم سے خطاب کیا جا رہا ہے, تم سے کہا جا رہا ہے, حق تم پر کھول کھول کر واضح کر دیا گیا. ابھی وقت ہے اپنی آنکھیں کھول لو, ورنہ تمہارے ساتھ بالکل وہی ہونے والا ہے جو تمہارے آبا قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, قوم شعیب, قوم لوط و آل فرعون کے ساتھ ہوا.
عذاب عظیم القاریہ اور اس کے بعد الساعۃ تمہارے بالکل سر پر آ چکی، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جس کا بھی انتظار کر رہے ہو وہ سب کا سب تو ہو چکا، اب سوائے صیحۃ واحدۃ القاریہ جو کہ عالمی ایٹمی جنگ ہے، جس میں دنیا کی 80% آبادی اور تمہاری خلق کردہ جنتیں صفا خستی سے مٹ جائیں گی، وہ ہے، اور اس کے بعد سوائے الساعۃ کے کچھ نہیں رہا۔ الساعۃ آخری عظیم زلزلہ جس میں تمام کے تمام انسان مارے جائیں گے، یعنی انسانوں پر وہ آخری عظیم زلزلہ جس میں کوئی ایک انسان بھی زندہ نہیں رہے گا۔ ناظرین، نہ صرف یاجوج اور ماجوج کھل کر واضح ہو گئے بلکہ آپ پر یہ بھی واضح ہو چکا کہ آج پوری دنیا یاجوج اور ماجوج سے بری ہوئی ہے، یاجوج اور ماجوج سے بر چکی ہوئی ہے، اور آپ کا اپنا شمار کن میں ہے وہ بھی آپ پر بالکل واضح ہو چکا، اور مزید دہلا دینے والے حقائق کھول کھول کر واضح کر دیے گئے، آپ پر کھل کھل کر واضح ہو چکے، جن کا دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی۔ اور آئندہ بات کریں گے قرآن میں دوسرے مقام پر یاجوج اور ماجوج کے بارے میں جو رہنمائی کی گئی ان آیات پر۔